بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ ابن ماجہ۔ معزز و مکرم خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے مسکین کی زندگی اور مسکین کی موت عطا فرما، اور میرا حشر بھی مسکینوں کی جماعت میں ہو۔ مسکین کے دو مفہوم ہیں، ایک تو قلت مال کی بنیاد پر، یعنی جس کے پاس کوئی دنیاوی مال و متاع نہ ہو، ایسا مسکین جو دنیا کی زندگی میں بنیادی جو ضروریات ہیں ان کے لیے ترستا رہتا ہو۔ دوسرا اس کا مفہوم عاجزی و انکساری پر مشتمل جو مسکینیت ہوتی ہے۔ ایک بندہ اگر عاجز ہو، متواضع ہو، منکسر ہو اور اس کے مزاج کے اندر تواضع پائی جاتی ہو تو کہتے ہیں بڑا مسکین آدمی ہے، یعنی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ اونچ نیچ نہیں ہے، تو اس طرح کے شخص کو بھی مسکین کہا جاتا ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مسکینی کی دعا مانگ رہے ہیں وہ مسکینی قلت مال کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ جس مسکینی کا تعلق عاجزی و انکساری کے ساتھ ہے وہ حضور مانگ رہے ہیں، اور یہ امت کو دعا سکھلا رہے ہیں۔ گویا مسکین ہونا، عاجز و فقیر ہونا اور متواضع ہونا یہ اللہ کو محبوب ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حالت پسند ہے۔ لیکن اس لیے کہ جو متکبر ہونا ہے یہ اللہ کو زیبا ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ اپنے آپ کے لیے یہ لفظ کہ وہ المتکبر ہے، اور بڑائی اسی کو زیبا ہے، اور ہم اللہ رب العزت کی بڑائی ہی کرتے ہیں، لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کی بڑائی بیان کرو۔ تو گویا بڑائی جس کو زیبا ہے اسی کے لیے ہے۔ انسان ہمیشہ عاجزی، مسکینی، تواضع اور فقر اس چیز کی دعا مانگے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں گویا تواضع اور طلب مسکنت یعنی ایسی عاجزی کی دعا مانگی ہے۔ لیکن اگر اس سے مراد مالی فقیر اور مسکین بھی لیے جائیں تو چونکہ جنت میں اکثریت جو ہے وہ یعنی جنت میں جانے والوں کی اکثریت مساکین پر مشتمل ہوگی، اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے بھی یہ مساکین ہوں گے، یعنی اگر قلت مال والے مساکین بھی مراد لیے جائیں تو دیکھا جائے تو اول اسلام کے اندر، یعنی اوائل اسلام میں جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی تو اس دعوت پر لبیک کہنے والے یہی مساکین لوگ تھے، فقراء تھے، جنہیں کھانے کو میسر نہ تھا، جنہیں تن ڈھانپنے کو میسر نہ تھا، اور یہی سعادت مند لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے خون دے کر شجر اسلام کی آبیاری کی، اسلام کے اس ننھی کومپل کو ایک لحاظ سے تناور درخت بنایا، اور اسی بنیاد پر شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوشبختوں میں شامل ہونے کی دعا کی۔ یعنی دونوں حالتوں میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر یہاں مراد عاجز اور متواضع لوگ ہیں تو بھی حضور نے ان میں شامل ہونے کی دعا کی، اور اگر یہاں قلت مال کی بنیاد پر اپنی بنیادی ضروریات زندگی کو ترسنے والے لوگ ہیں تب بھی حضور نے ان کے زمرے میں شامل ہونے کی دعا فرمائی۔ اور دنیاوی فقر و فاقے کے حوالے سے حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پاس آتے یخرج علینا فی الصفہ، یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفہ میں ہمارے پاس تشریف لاتے اور دیکھتے کہ وعلینا الحوتکیہ، کہ معمولی ساز و سامان ہے ہمارے پاس، معمولی قیمت کا کپڑا، یعنی انتہائی گھسے پٹے لباس میں ہم ہوتے تھے۔ اور اصحاب صفہ کے حالات میں تو آپ یہ بات جانتے ہیں کہ وہ جو روایات موجود ہیں اس حوالے سے کہ بسا اوقات
انہیں اپنا پورا تن ڈھانپنے کے لیے جب لباس میسر نہیں ہوتا تھا تو وہ مجلس میں ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے رہتے تھے کہ بمشکل جو ہے وہ اپنا سطر ڈھانپنے کے قابل ہوتے تھے، اوپری لباس میسر نہیں ہوتا تھا، تو ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے رہتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام حضرت عباس بن ساریہ کہتے ہیں کہ جب تشریف لاتے اور ہمیں اس حالت میں دیکھتے تھے تو فرماتے کہ لو تعلمون ما ذخر لکم ما حزنتم علی ما زوی عنکم، کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے لیے اللہ کریم نے کیا کچھ خزانہ رکھ دیا ہے اور کیا کچھ تمہارے لیے جوڑ دیا ہے۔ ذخر کہتے ہیں مجموعے کو، جمع شدہ پونجی کو، تو کیا کچھ اللہ پاک نے تمہارے لیے جمع کر دیا ہے تو تم اپنی غریبی اور اپنی ناداری پر کبھی غم زدہ نہ ہو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ وَلَا يَفْتَحَنَّ لَكُمْ فارس وَالروم، تم عن قریب فارس اور روم کو فتح کرو گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ دنیاوی فقر و فاقہ اور دنیا کی غریبی اور مسکینی، دنیا کے اندر عاجزی اور فروتنی اور تواضع، یہ بنیادی طور پر یہ آخرت کے اجر کے لیے معنی نہیں ہے، اور نہ ہی دنیا کے اندر مال و دولت کا ہونا اور صاحب ثروت ہونا کوئی اخروی کامیابی کی دلیل ہے۔ اخروی کامیابی کا تعلق صرف اور صرف انسان کے ذاتی تقوی اور اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے اس بنیاد پر ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دعا فرمانا کہ اللہم احشرنی اللہم احیینی مسکینہ، مسکین ہی زندہ رکھ، مسکینی ہی کی موت عطا فرما، اور روز محشر میرا شمار بھی مسکینوں میں فرما، یہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہت جو ہے وہ بڑے معنی رکھتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی اس دعا کے پیچھے جو حکمتیں ہیں وہ میں نے عرض کی ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ مالک کریم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی دعا کے مطابق ہمارا بھی انجام فرمائے کہ اگر متواضع اور مسکین اس معنی میں اسے پسند ہے تو اللہ ہمیں سب سے زیادہ عاجز کر دے، اللہ ہمیں سب سے زیادہ متواضع بنا دے، اللہ ہمیں سب سے زیادہ جو ہے وہ گرا پڑا اور حقیر بنا دے۔ اور اگر اللہ کو قلت مال کی بنیاد پر مساکین پسند ہیں جو جنت میں پہلے داخل ہوں گے، جیسے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دے رکھی ہے اپنے غریب صحابہ کو، اور انہیں فرمایا کہ تم اغنیاء سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگے۔ اگر اس سے مراد وہ ہیں تو مالک کریم ہمارا شمار ان میں فرمائے۔ ہم یہی کہیں گے کہ اللہم احینا مسکینا وامتنا مسکینا واحشرنا فی زمرۃ المساکین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔